دنیا کے بڑے سے بڑے کافر بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ میں وہ مزہ کہاں جو مومن کو افطار کے وقت نصیب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نعم سحور المؤمن التمر، کہ کھجور مومن کے لیے بہترین سحری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے کافر بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ میں وہ مزہ کہاں جو مومن کو افطار کے وقت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو ایک خاص لذت عطا فرماتے ہیں افطار کے وقت۔ مومن روزہ دار کے لیے دو لذتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اسے لذت نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات کرے گا۔ ایمانیات کی بات چل رہی تھی، وہ چیزیں کہ جن پر ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کر دے، اس کو نہ مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، پہلا عقیدہ کہ اس سارے جہان کا خالق و مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب نبی اور رسول سچے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، اس کے علاوہ اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ تیسرا عقیدہ ہے فرشتوں کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتے جو ہے یہ برحق ہے۔ فرشتے یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں ملک یا ملائکہ، قرآن پاک میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں، ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ملک کی، ملک کی نہیں، ملک کی۔ اور ملک کہتے ہیں فرشتے۔ فرشتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے، وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے، اس مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں اور معصوم ہیں۔ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہیں۔ دو ذوات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم کہا، ایک انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسات کہ وہ بھی معصوم ہیں۔ معصوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہ کرنا تو دور، گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں جاتا۔ معصوم کا کیا مطلب ہے کہ گناہ کرنا تو دور، گناہ تو ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہوگا کہ گناہ کا خیال ہی ان کے دل میں نہیں جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو انبیاء علیہ السلام کو معصوم کہا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم کہا۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو معصوم، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص تیسرا کسی اور کو معصوم مانتا ہے تو وہ شخص جو ہے قرآنی عقائد کا منکر ہے، اس کا عقیدہ جو ہے وہ قرآنی عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوقات کتنی ہیں، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد۔ باقی یہ ہے کہ مشہور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے بیان کر دیے، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے تھے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ بارش کا نظام، دریاؤں کا نظام، ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، اس طرح کے نظام کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے پر لگائی ہوئی۔ سور یہ سینگ جو ہوتا ہے نا، سینگ اس کی طرح کا ایک آلہ ہے، وہ لے کر بیٹھے ہوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا قیامت لانے کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور وہ پھونک ایسی ہوگی، ایسی خوفناک آواز ہوگی، کڑکدار آواز ہوگی کہ جس سے دل جگر سب کچھ پھٹ جائے گا، اور انسان کی ہر ذی روح کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے گی۔
फिर जब अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद होगा कायनात को जिंदा करना, लोगों को जिंदा करना, तो उस वक्त पहले अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बाद बाकी कायनात को, बाकी इंसानों को जी रूह को पैदा किया जाएगा। और इसी तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, तो उनकी ड्यूटी है कि कायनात के इंसानों की या इसी तरह जी रूह की रूह कब्ज करना। दो फरिश्ते किरामन कातिबीन हो गए। इसी तरह कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो इंसान की हिफाजत पर मुकर्रर है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिफाजत में लगाए हुए हैं कि तुमने इस इंसान की हिफाजत करनी है। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी हैं, नहीं तो शयातीन जिन्नात जो है ये शैतान ये इंसान को उचक लेते, इंसान को पकड़ लेते, अपने चुंगल में कर लेते, अपने कब्जे में कर लेते और इंसान तबाह बर्बाद हो जाता। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी जिनको हाफजा कहा जाता। इसी तरह किरामन कातिबीन है, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कायनात में ऐसी जगहें तलाश करते हैं कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही होती है। तो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा किया। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक हैं, नूरानी मखलूक हैं, इनका वजूद है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ख्याली बात है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा किया, इनका वजूद है। वो नूर से पैदा हुए, गुनाहों से पाक मासूम है, गुनाहों से पाक है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जरा बराबर नाफरमानी भी नहीं करते। तो ये फरिश्तों के बारे में हमारा अकीदा था। फिर सुन लें, हमारा तीसरा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला के सब फरिश्ते बरहक हैं। फरिश्ते नूर से पैदा हुए और मासूम हैं। मासूम का मतलब है गुनाहों से पाक हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना अमल करने की तौफीक।